سال 1786 جب چند خانہ بدوش خاندان آج جہاں قطر ہے یہاں رہنا شروع ہو گئے، اس وقت یہ جگہ مکمل ریگستان تھی۔ اور یہاں کا کنٹرول بحرین کے پاس تھا۔ اس وقت یہ مچھیروں کا ایک گاؤں کہلاتا تھا۔ قطر کی آبادی اس وقت صرف 12,000 لوگوں پر مشتمل تھی، مگر آبادی کا ایک بڑا حصہ مچھلیوں کی تجارت پر انحصار کرتا تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر مچھلی پکڑنے کے لیے ان کے پاس صرف 300 کشتیاں موجود تھیں۔ قطری لوگ مچھلی پکڑنے اور دور دراز کے علاقوں سے مچھلیوں کی تجارت کرنے اور اسی سے اپنا پیٹ پالنے پر مجبور تھے۔ سال 1867 جب وقت کے ساتھ ساتھ آزادی کی آوازوں کو ختم کرنے کے لیے بحرین نے قطر پر نیوی سے حملہ کر دیا، جس سے قطر اور بحرین میں جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کا اختتام ایک پرامن معاہدے پر ہوا، جس کے نتیجے میں قطر بحرین سے آزاد ہو گیا، اور تب انٹری ہوتی ہے الثانی خاندان کی، جو آج تک قطر پر راج کر رہی ہے۔ سال 1916 جب عالمی سطح پر سپر پاورز کی آپس میں جنگیں اور ورلڈ وار 1 نے قطر کو اپنی آزادی اور سیکیورٹی کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ اس وقت قطر کی اپنی کوئی فوج نہ تھی اور کوئی بھی ملک آسانی سے قطر پر قبضہ کر سکتا تھا۔ اس سب کے نتیجے میں قطر کے حکمران عبداللہ ثانی نے برٹش امپائر کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے مطابق قطر اگلے 55 سالوں کے لیے انگریزوں کے قبضے میں رہے گا، جبکہ یہاں سے نکلنے والے قدرتی وسائل میں کچھ حصہ انگریز حکومت کا بھی ہوگا۔ بدلے میں انگریزوں نے قطر کی سیکیورٹی اور آزادی کا وعدہ کیا۔ الثانی خاندان کی حکومت میں آنے کے چند سال بعد قطر میں پرل انڈسٹری خوب ترقی کرنے لگی۔ قطر میں موتی پکڑنے کا کاروبار آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ قطر کی آبادی میں بھی اضافہ ہونے لگا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ قطر کی آبادی کا ایک بڑا حصہ خانہ بدوش قبیلوں پر شامل تھا۔ قطر کی اکنامی کو اس وقت سب سے بڑا جھٹکا لگا جب 1930 میں جاپانیوں نے موتی نکالنے کے لیے ایک نیا طریقہ دریافت کر لیا، جس سے قطر کا پرل انڈسٹری سے راج ختم ہو گیا۔ پرل انڈسٹری کے ختم ہوتے ہی قطر کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ملک چھوڑ جانے پر مجبور ہو گیا۔ یہ لوگ پھر قطر کے ہمسائے ممالک ایران اور سعودی عرب میں بسنا شروع ہو گئے۔ مگر پھر آتا ہے سال 1940 جب قطر میں پہلی آئل فیلڈ ڈسکور کی گئی۔ قطر میں تیل دریافت ہو چکا تھا، مگر یہ تیل بہت تھوڑی مقدار میں تھا، اور تو اور اس تیل کے آنے والے پیسوں میں سے ایک بڑا حصہ معاہدے کے تحت انگریز لے جایا کرتے تھے۔ قطر میں اس کے بعد 20 سال تک اور کوئی تیل کا کنواں نہیں کھودا جا سکا۔ اس کی ایک بڑی وجہ ورلڈ وار 2 کے پوری دنیا پر اثرات اور قطر کی غربت تھی۔ سال 1960 میں قطر میں تیل کا دوسرا کنواں دریافت کیا گیا، مگر یہ تیل بھی قطر کی اکنامی کو آگے نہ بڑھا سکا۔ سال 1970 میں قطر میں دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈسکوری کی جاتی ہے، دا نارتھ فیلڈ۔ قطر کی نارتھ فیلڈ میں دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ ڈسکور کی گئی۔ یہ گیس بہت بڑی مقدار میں موجود تھی، مگر یہ بھی اس وقت قطر کی سنبھلتی معیشت کو سہارا نہ دے سکی۔ قطر کی یہ دریافت صرف کاغذات کی حد تک رہ گئی اور اس کو نظر انداز کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت گیس کو پائپ لائنز کے ذریعے باقی ملکوں تک پہنچایا جاتا تھا، اور گیس استعمال کرنے والے ملک چین، جاپان وغیرہ قطر سے بہت دور تھے۔ سال 1971 میں قطر نے انگریزوں سے آزادی حاصل کر لی اور اب قطر ایک آزاد ملک بن گیا، مگر آزادی کے بعد بھی قطر کے حالات بدل نہ سکے۔ قطر کی تاریخ میں سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے سال 1995 میں، جب حماد بن خلیفہ نے اپنے ہی باپ کی حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا اور قطر کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی سوچ نے قطر کو پوری دنیا میں ایک امیر ملک بنا دیا۔ حماد بن خلیفہ جانتے تھے کہ قطر کو صرف تیل پر نہیں چلایا جا سکتا، قطر کی اصل ترقی کا راز صرف گیس ہی ہے، مگر خلیفہ اب بھی گیس کے مسئلے کو لے کر پریشان تھے، کیونکہ گیس استعمال کرنے والے ملک قطر سے بہت دور تھے اور وہاں تک پائپ لائنز پہنچانا بھی ناممکن تھا۔
حماد بن خلیفہ نے ایک دن دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو قطر میں بلوایا اور ان سے کہا کیوں نہ اس گیس کو لیکوڈ فارم میں تبدیل کیا جائے اور پھر اسے بحری جہازوں کے ذریعے باقی ملکوں میں پہنچایا جائے، اور یہ سوچ کامیاب رہی۔ گیس کو پہلے -161 سینٹی گریڈ پر جمایا گیا اور پھر اسے شپس میں بھر کر دوسرے ملکوں میں پہنچایا گیا۔ یہ تجربہ کامیاب رہا اور یوں قطر آہستہ آہستہ دنیا میں گیس کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن گیا۔ اور یہیں سے آغاز ہوتا ہے قطر کی امیری کا۔ قطر نے اس گیس سے آنے والے پیسوں کو اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ پر لگانا شروع کر دیا۔ ملک میں بڑی بڑی بلڈنگز بننے لگیں، ہائی ویز پر بھی کام شروع کر دیا گیا۔ آہستہ آہستہ قطر میں ٹورزم بھی بڑھنے لگا اور پوری دنیا سے لوگ قطر میں آنا شروع ہو گئے۔ قطر اب ترقی کی راہوں پر گامزن ہونے لگا۔ ان سب کی ایک بڑی وجہ حماد بن خلیفہ کی وہ سوچ تھی جس نے قطر کی تقدیر کو ہی بدل ڈالا۔ حماد بن خلیفہ کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ جب قطر پوری دنیا میں گیس ایکسپورٹ کرنے لگا، میں نے تبھی سے یہ سوچ لیا تھا کہ قطر کو صرف اس پر زندہ نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ ہمارے سامنے وینزویلا کی مثال موجود ہے، جہاں تیل تو بہت زیادہ ہے مگر اس کے باوجود بھی وہاں کافی غربت ہے۔ حماد بن خلیفہ کو اس بات کا ڈر موجود تھا کہ قطر میں ایک نہ ایک دن گیس ختم ہو جانی ہے اور قطر پھر سے غریب ملک بن جائے گا۔ اس ڈراؤنے خواب سے بچنے کے لیے قطر نے 2005 میں انویسٹمنٹ بورڈ قطر بنایا، جس کا کام قطر کی گیس کی دولت کو پوری دنیا میں انویسٹ کرنا تھا، اور اسی وجہ سے آج ہمیں دنیا کی چھوٹی بڑی کمپنیوں میں قطر کی انویسٹمنٹ نظر آتی ہے۔ سال 2010 میں قطر نے لندن کے سب سے مشہور اسٹور کو 1.5 بلین پاؤنڈ میں خرید لیا۔ اس کے علاوہ فرانس کے سب سے بڑے میڈیا نیٹ ورک کا 10% حصہ قطر نے خرید لیا۔ قطر کی اس انویسٹمنٹ کمپنی کی وجہ سے الثانی خاندان کے پاس برطانوی ملکہ کوئین الزبتھ سے بھی زیادہ پراپرٹی موجود ہے۔ لندن میں موجود سیویئر ہوٹل بھی قطر کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا پلازا ہوٹل قطر نے $250 ملین میں خرید رکھا ہے۔ اور تو اور قطر ایئر ویز، اسے دنیا میں اڑتا ہوا ہوٹل بھی کہا جاتا ہے، اس نے بھی قطر کو بہت اہمیت دلوائی ہے۔ اس کے علاوہ رواں سال میں قطر میں دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ فیفا ورلڈ کپ بھی ہو چکا ہے، جس میں 8 ورلڈ کلاس اسٹیڈیمز بنائے گئے، اور ان سارے اسٹیڈیمز کی ٹیکنالوجی اور بناوٹ اتنی ایڈوانس تھی کہ سب لوگ ہی قطر کے فین بن گئے۔ ان سارے اقدامات کو لینے کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح قطر میں گیس کے علاوہ باقی سورس آف انکم بھی بنائی جائے۔ قطر نے دنیا میں اپنی پہچان بنانے کے لیے دنیا میں سب سے بڑا عرب میڈیا نیٹ ورک بھی شروع کیا، جسے ہم الجزیرہ کے نام سے جانتے ہیں، جس کا مقصد دنیا میں قطر کی اہمیت کو بڑھانا اور قطر کا بیانیہ پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ اور تو اور رشیا یوکرین جنگ نے بھی قطر کی اہمیت کو اور بڑھا دیا۔ جب رشیا نے یورپ جانے والی گیس پر پابندی لگا دی، تب اس وقت یورپی ملکوں نے اپنی گیس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قطر سے ڈیلز کرنا شروع کر دی، اور اسی بنا پر قطر نے سال 2022 میں $100 ملین صرف دنیا کو گیس بیچ کر ہی کمائے ہیں۔ قطر میں آج دنیا کے کافی امیر ترین افراد موجود ہیں۔ قطر میں لیونگ اسٹینڈرڈ بھی بہت زیادہ ہائی ہے، جو پوری دنیا کے امیر لوگوں کی اٹریکشن اپنی طرف لاتی ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ کو دنیا کا سب سے پرامن شہر کا درجہ بھی حاصل ہے، کیونکہ وہاں کرائم ریٹ بہت کم ہے۔ قطر میں ہر فرد کی سالانہ انکم اوسطاً $70,000 سے بھی زیادہ ہے۔ قطر سنگاپور کے بعد دوسرے نمبر پر ہر فرد کی آمدن کے لحاظ سے دوسرا بڑا امیر ملک ہے۔ قطر میں آج پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور مصر سے آنے والے لیبر کی تعداد کافی ہے، جو روزانہ قطر کی گرمی میں کام کرتے ہیں اور اپنے پیاروں کو اپنے اپنے ملک پیسے بھیجتے ہیں۔ دوستوں، یہ تھی حماد بن خلیفہ کی وہ سوچ جس نے قطر کو ایک غریب ترین ملک سے امیر ملک بنا دیا۔ دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں بتا کر ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔